ہے, بے یقینوں کو یقین اور غم کے ماروں کو زندگی کی نوید عطا کرتا ہے. حضور والا آزادی با اختیار ہونے کو کہتے ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آزادی ایک احساس کا نام ہے, اور جس قوم کا احساس زندہ ہوتا ہے وہ قومیں آزادی سے جینا اور آزادی سے مرنا چاہتی ہیں. حضور والا آزادی ایک جذبہ ہے, وہ جذبہ جو اگر بیدار ہو جائے تو زمین و آسمان میں انقلاب برپا کر دیتا ہے. آزادی ایک فلک شگاف نعرہ ہے, وہ نعرہ جو برصغیر پاک و ہند کی سرزمین کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. حضور والا یہ واقعہ آزادی آج سے 76 سال پہلے کا ہے. واقعہ ایسا کہ تاریخ انسانی نے نہ اس کو پہلے کبھی رقم کیا. جذبہ اتنا بے لوث کہ جس کے سامنے ساری مخلوق بے بس نظر آنے لگی, اور مقصد اتنا عظیم کہ جس کے لیے لفظ انسان کی بنیاد رکھی گئی. حضور والا صرف ایک جملہ, لے کے رہیں گے پاکستان, دنیا کے زبانوں پر ایسا جاری ہوا کہ بظاہر کنہونی سی بات نہ صرف رونما ہوئی بلکہ دنیا کو اسے تسلیم کرنا ہی پڑا. حضور والا یہ وہ وقت تھا جب برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں پر ہر قسم کا ظلم و ستم کیا جا رہا تھا. ایک بوڑھے بزرگ باپ کے کندھوں پر اس کے معصوم اور بے گناہ بیٹے کی لاش کا بوجھ تھا, تو کسی ماں کی گود میں اس کا لہتے جگر خون میں لت پت پڑا تھا. ارے کوئی بہن اپنے بھائی کی زندگی کے لیے بھیک مانگ رہی تھی. یہ وہ وقت تھا جب برصغیر پاک و ہند پر تاج برطانیہ تابع تھا. ایسے میں تاریخ راہ تکتی تھی اس انسان کی جو انصاف دلا سکے, جو حق کے ساتھ ڈٹ جائے, جو باطل رسموں سے بغاوت کر دے. حضور والا تبھی خدائے بزرگ و برتن نے محمد علی جناح جیسے نڈر اور بہادر سپاہی کو مسلمانوں کے لیے مسیحا بنا کر بھیجا, اور تب ہی اقبال رحمت اللہ علیہ نے اپنا خودی اور خودداری کا پیغام دیا. یہ آزادی ایسے حاصل نہیں کی گئی پاکستانیوں, یہ آزادی ایسے حاصل نہیں کی گئی. اس آزادی کے لیے خاک و خون میں لتھڑی چوٹیں, ایک مسلسل طویل داستان تاریخ کا دلگداز باب ہے. اشک و آہ کا دل جگر پا سلسلہ ہے. ارے سینکڑوں روشن و رانا چہروں کی فضل کٹی, تب کہیں جا کر دامن مہتاب میں چاندنی کے پھول کھلے. حضور والا یہ پاکستان جو آج میری پہچان ہے, یہ پاکستان جو آج آپ سب کی پہچان ہے, یہ پاکستان کلمہ طیبہ کی جاگیر ہے, یہ پاکستان سورہ رحمان کی تفسیر ہے, یہ پاکستان ماں بہنوں کی دعاؤں کی تاثیر ہے, یہ پاکستان اقبال اور قائد کے خواب کی تعبیر ہے, یہ پاکستان امت مسلمہ کی تقدیر ہے. اس پاک وطن کی قسمت میں لکھا ہے چمکنا چمکے گا, اس پاک وطن کی قسمت میں لکھا ہے چمکنا چمکے گا. تم لاکھ سویرے قتل کرو, یہ چاند فلک پر دمکے گا, یہ چاند فلک پر دمکے گا. حضور والا آج آزادی کے 76 سال گزرنے کے بعد ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں امید کی راہیں بدلتی ہیں, ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں پھول کے شعلوں سے اپنے ہی چمن کو آگ لگ رہی ہے, ہم وہاں کھڑے ہیں حضور والا جہاں ہم اپنا مقصد عظیم بھول گئے. آج 14 اگست نہ صرف ہماری آزادی کا دن ہے بلکہ یہ ہمارے احتساب کا دن ہے. کہ کیا یہ واقعی اقبال کے خواب کی تعبیر ہے, کہ کیا یہ واقعی قائد کی انتھک محنت کی تصویر ہے؟ ارے نہیں, انہوں نے تو تمہیں خودی اور خودداری کا پیغام دیا اور تم مغربی آقاؤں کے کاسا لیس بن گئے. ارے انہوں نے اس قوم کو غیروں کے ظلم و ستم سے بچانے کا عزم دیا, اور یہاں تو اپنے ہی اپنوں کی گردنیں کاٹنے لگے ہیں. انہوں نے تمہیں یقین محکم, عمل فہم اور محبت فاتح عالم کا سبق دیا, اور تم نے مادہ پرستی, عیش کوشی اور فرقہ واریت کو اپنا شعار بنا لیا. ارے مسلمانوں, ارے پاکستانیوں, تم نے تو شہر قائد کو بھی نہیں چھوڑا اور اس عروس البلاد کو لاکھوں بے گناہوں کے خون میں ڈبو دیا. ارے کیا بھول گئے ہو اپنے قائد کی محنت؟ ایک آزادی کی قیمت کسی غلام سے پوچھو, تب اندازہ ہوگا کہ آزادی کیا ہے. اس مٹی سے وفا تم بھی کرو ہم بھی کریں, اس مٹی سے وفا تم بھی کرو ہم بھی کریں, اس کا جو حق ہے ادا تم بھی کرو ہم بھی کریں, اس کا جو حق ہے ادا تم بھی کرو ہم بھی کریں. حضور والا یہ پاکستان ہمارا ہے اور ہم اسی کے دم سے ہیں. آزاد فضاؤں میں لی گئی میری ہر ایک سانس اس پاک وطن کی مقروض ہے. ارے آج ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا, دنیا کو بتانا ہوگا کہ نہ تو ہم جھک سکتے ہیں اور نہ ہی بک سکتے ہیں. ہمارے حوصلے کوہ ہمالیہ کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہیں. جو وطن لہو بہا کر حاصل کیا, اسے لہو بہائے بغیر کسی کو نہیں دیں گے. آج اس وطن سے تجدید وفا کرتے ہیں کہ ہم اس وطن کا ذرہ ذرہ چمکا کے رہیں گے, اور اس کارے گوب میں اگر ہمارا لہو بھی شامل ہوا تو ہم اس سے گریز نہیں کریں گے.
آخر میں اپنی تقریر کا اختتام ان چند الفاظ سے کروں گی کہ نہ ذوق و سوز پیدا کر نہ عشق حجاز پیدا کر، نہ ذوق و سوز پیدا کر نہ عشق حجاز پیدا کر، جو ہمت ہے تو قوت پرواز پیدا کر، نیا جذبہ نئی ہمت نیا انداز پیدا کر، نیا جذبہ نئی ہمت نیا انداز پیدا کر، جو زمانے بھر سے ہو بیگانہ وہی انداز پیدا کر۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب کی سماعت کا بہت بہت شکریہ۔